الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن باع ما لم يره فلا خيار له وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط، وهذا لأن لزومه بتمام الرضا زوالا وثبوتا، ولا يتحقق ذلك أي تمام الرضا إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية، فلم يكن البائع راضيا بالزوال، ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا من الحديث فلا يثبت دونه، وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله، فقيل لطلحة إنك قد غبنت، فقال لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان إنك قد غبنت، فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره، فحكم بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنه فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وعنا جميعا۔ عبارت کا ترجمہ۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اگر کسی نے ایسی چیز فروخت کی جو اس نے نہیں دیکھی تو اس کو خیار نہیں ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیار عیب اور خیار شرط پر قیاس کرتے ہوئے اولاً فرماتے تھے کہ اس کو خیار حاصل ہے، اور یہ اس لیے کہ عقد کا لازم ہونا پوری رضامندی پر موقوف ہے، زباناً بھی اور ثبوتاً بھی، اور پوری رضامندی متحقق نہیں ہوگی مگر مبیع کے اوصاف معلوم ہونے سے، اور مبیع کے اوصاف کا علم دیکھنے سے ہوگا۔ اس لیے بائع مبیع سے اپنی ملک زائل کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اور جس قول کی طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار رویت خریدنے پر معلق ہے، شراء پر معلق ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی۔ اس لیے
بغیر خریدے بغیر شراء کے خیار رویت ثابت نہیں ہوگا۔ اور مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک زمین جو بصرہ میں واقع تھی طلحہ ابن عبید اللہ کے ہاتھ فروخت کی۔ بس حضرت طلحہ سے کہا گیا کہ آپ کو خسارہ ہوا، تو طلحہ نے کہا مجھے خیار حاصل ہیں، کیونکہ میں نے ایسی چیز خریدی جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ کو خسارہ ہوا، نقصان ہوا، تو فرمایا مجھے خیار حاصل ہیں، کیونکہ میں نے ایسی چیز فروخت کی جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ پس دونوں نے حضرت جبیر بن مطعم کو اپنے درمیان حکم مقرر کر لیا، تو جبیر بن مطعم نے طلحہ کے لیے خیار کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں تھا۔ طلبہ عزیز، عبارت میں جس مسئلے کو بیان کیا گیا اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز فروخت کی، بئیں طور کہ کسی چیز کا وارث ہوا اور دیکھنے سے پہلے اس کو فروخت کر دیا، تو یہ بیع و سیل درست ہے، مگر ہمارے نزدیک بائع کے لیے خیار حاصل نہیں ہوگا، یعنی بائع کے لیے خیار رویت ثابت نہیں ہوگا کہ مبیع کو دیکھنے پر بیع کی اجازت دے دے یا بیع کو فسخ کر دے، یہ حق اسے حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول اول کے مطابق بائع کو خیار رویت حاصل ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا اور بائع کو خیار رویت حاصل نہیں ہے اس قول کو اختیار فرمایا۔ تو آپ کا قول اول قول مرجوع عنہ ہے، اور دوسرا قول قول مرجوع الیہ ہے۔ قول مرجوع عنہ معمول بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ قول مرجوع الیہ معمول بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول اول کی دلیل خیار عیب اور خیار شرط پر قیاس ہے کہ جس طرح بائع کو خیار عیب اور خیار شرط حاصل ہوتا ہے، اسی طرح خیار رؤیت بھی حاصل ہوگا۔ بائع و سیلر کو خیار عیب اس طور پر حاصل ہے کہ اگر ثمن کو خراب پایا تو بائع کو اختیار ہے کہ وہ اس ثمن کو اگریڈ پرائس کو واپس کر دے یا اسی کے عوض بیع کو جائز کر دے۔ جیسے مشتری و بائر مبیع کو سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ کو عیبدار پائے
تو اس کو اختیار ہوتا ہے. ان شاء اخذہ بجمیع الثمن وان شاء ردہ، چاہے تو اس کو پورے ثمن کے عوض لے لیں اور اگر چاہے تو واپس کر دیں. البتہ یہاں اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بائع و سیلر کے ثمن کو واپس کر دینے سے بیع فسخ نہیں ہوتی ہے، کینسل نہیں ہوتی ہے، اور مشتری و خریدار کے مبیع کو واپس کر دینے سے عقد بیع فسخ ہو جاتا ہے. اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عقد سیل کانٹریکٹ میں مبیع سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ اصل ہوتی ہے، ثمن اگریڈ پرائس اصل نہیں ہوتا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں بائع کے لیے خیار رویت کا ثابت ہونا اس لیے بھی ہے کہ عقد بیع اس وقت لازم ہوتا ہے جب بائع مبیع سے اپنی ملک زائل کرنے پر اور مشتری و خریدار اس پر اپنی ملک ثابت کرنے پر راضی ہوں. اور یہ رضامندی اس وقت متحقق ہوگی جبکہ عاقدین پارٹیز آف کانٹریکٹ کو مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل کے تمام اوصاف کا علم ہو، نالج ہو، اور مبیع کے تمام اوصاف کا علم دیکھنے سے متحقق ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھنے سے جن حقائق و دقائق پر اطلاع ہوتی ہے وہ محض بیان کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتی. پس بائع نے چونکہ مبیع کو نہیں دیکھا اس لیے اس کو مبیع کے اوصاف کا علم بھی حاصل نہیں ہوا، اور جب مبیع کے اوصاف کا علم نہیں تو بائع مبیع سے اپنی ملک زائل کرنے پر بھی پورے طور پر راضی نہیں، اور جب بائع کی رضامندی نہیں پائی گئی تو عقد بیع بھی لازم نہیں ہوا، اور عقد بیع لازم نہ ہونے کی صورت میں فسخ کا اختیار ہوتا ہے. اس لیے بائع کو بغیر دیکھے فروخت کرنے کی صورت میں بیع کو فسخ کر دینے کا اختیار ہے. اور یہ امام صاحب کے قول اول کی وجہ تھی. آپ کا قول ثانی اور قول مرجوع الیہ کی دلیل یہ ہیں کہ خیار رویت حدیث من اشترى شیئا لم یرہ فہو بالخیار کی وجہ سے شراء یعنی خریدنے پر معلق ہے، اس لیے بغیر شراء اور بغیر خریدے خیار رویت ثابت نہیں ہوگا. اور شراء اور خریدنا مشتری اور بائر کی طرف سے پایا جاتا ہے، بائع اور سیلر کی طرف سے نہیں پایا جاتا. اس لیے خیار رویت مشتری و خریدار کے لیے ہی ثابت ہوگا، بائع و سیلر کے لیے نہیں. قول مرجوع الیہ یعنی امام صاحب کے اس دوسرے قول کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت امام طحاوی اور امام بیہقی نے علقمہ ابن ابی وقاص سے روایت کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان نے اپنی ایک زمین
جو بصرہ میں واقع تھی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے ہاتھ فروخت کی۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا کہ آپ کو اس سودے میں خسارہ ہوا، نقصان ہوا۔ یہ سن کر حضرت طلحہ نے فرمایا مجھے اختیار حاصل ہے، کیونکہ میں نے بغیر دیکھے زمین کو خریدا۔ اور حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ کو اس سودے میں خسارہ ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا مجھے اختیار حاصل ہے، کیونکہ میں نے اپنی زمین بغیر دیکھے فروخت کی۔ پس دونوں حضرات نے جبیر ابن مطعم کو حکم مقرر کیا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم نے فیصلہ کیا کہ حضرت طلحہ کو خیار حاصل ہے۔ اور یہ واقعہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں پیش آیا، مگر کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، تو گویا صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ خیار رویت مشتری و خریدار کو حاصل ہوگا، بائع کو نہیں۔ طلبہ عزیز، آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اصول فقہ دلائل شرعیہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اصول الشاسی کی عبارت ہیں فإن اصول الفقہ 4 کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ طلبہ عزیز، حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ باہمی معاملات میں اختلاف کی صورت میں آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے، ہاتھا پائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے محلہ، بستی اور شہر میں جو لوگ دیندار، عبادت گزار اور واقف احکام شرعیہ ہیں، انہیں اپنے معاملات میں حکم بنائیں اور وہ جو فیصلہ کرے اس پر عمل کر لیں۔ لیکن جس کو حکم بنایا جائے اس میں 2 باتیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، وہ عبادت گزار، وہ دیندار ہو۔ نمبر 2، وہ واقف احکام شرعیہ ہو۔ اگر ان 2 باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں پائی جاتی تو اس صورت میں غلط فیصلے اور بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ نے محض کسی کے عبادت گزار اور دیندار ہونے کی بنیاد پر اسے حکم بنایا تو غلط فیصلے کا قوی امکان ہے، کیونکہ وہ احکام شرعیہ سے واقف نہیں ہے۔ یا آپ نے محض واقف احکام شرعیہ کو حکم بنایا، وہ دیندار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی غلط فیصلے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص خواہش نفس سے مغلوب اور خوف خدا سے عاری ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دے۔ لہذا حکم دیندار، عبادت گزار، متقی و پرہیزگار اور واقف احکام شرعیہ شخص ہی کو بنانا چاہیے۔
ورنہ بڑے مفاسد اور خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ باہمی نزاع اور جھگڑے کے حل کے لیے عدالتوں، کورٹوں اور کچہریوں میں اپنے مقدمات نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ آپس میں ہی مل بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے، کیونکہ عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے عمر نوح، خزانہ قارون اور صبر ایوب درکار ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کو اور خود ہمیں اپنے معاملات میں دینی احکام و ہدایات پر عمل کی توفیق بخشیں۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔